السلام علیکم ناظرین، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ۔ ناظرین، ابھی اسلام آباد کی ایک خصوصی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ اور ان کی پارٹی کے ممبر شاہ محمود قریشی کے سائفر سیکرٹ ایکٹ کیس میں درخواست ضمانت جو ہے وہ مسترد کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات ابھی بھی تحویل میں رہیں گے اور جیل میں رہیں گے، اور اس فیصلے کے بعد عمران خان کا مستقبل اب کہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو امیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آخری ہفتہ ہے ہمارے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب کا، ان کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ آلریڈی تقریباً وہ عہدہ سنبھال چکے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی بھی مل گئی ہے، پروٹوکول بھی مل گیا ہے، اور ظاہر کیسز بھی اب ان کے سامنے لگیں گے، ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا ہے حکومت کو، کہا ہے کہ سیاسی وابستگی رکھنے والے افراد سے جان چھڑائی جائے اور ان کو نہ رکھا جائے، تاکہ ایک شفاف نگران حکومت کا تاثر ہے جو کہ الیکشن کروائے اور غیر جانبدارانہ طور پہ الیکشن کروائے۔ ان تمام امور پہ بات کریں گے عمار مسعود صاحب سے۔ عمار صاحب، عدالت نے تو فیصلہ سنا دیا کہ ضمانت کوئی نہیں تھی، نہ شاہ محمود قریشی کے لیے اور نہ عمران خان کے لیے، تو آپ کو کوئی حیرت ہوئی اور کچھ لگتا ہے کہ اب کیا ہوگی سیاست پھر؟ دیکھیے، آج جو عدالت کی کارروائی تھی اس کے سب کو ہی اس کے بارے میں کلیئرٹی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو اس کیس میں ضمانت مل جائے۔ سائفر کا جو کیس ہے وہ نہ صرف عمران خان نے ایک حکومت کے خلاف، ایک سیاسی جماعت کے خلاف کیا، بلکہ اس سے پوری مملکت کا، ریاست کا نظام درہم برہم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح اچانک ان کی ضمانت ہو جائے۔ اگرچہ میڈیا نے بڑا ٹینس ماحول رکھا کہ ضمانت ہوگی، تجزیہ کاروں سے باتیں، ٹکر، خبریں، بریکنگ، یہ سب کچھ چلتا رہا، لیکن عدالت کے اندر جو ماحول تھا وہ تو سب کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے، بے شک وہ ان کے وکیل استغاثہ ہوں یا کوئی اور ہو۔ بلکہ ایک معاملے پہ تو بڑا کہکا پڑا، بڑا لطیفہ ہوا۔ کوئی وہ جو ہے بابر اعوان کوئی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں بہت ہی اہم چیز آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ میرا خیال ہے وہ سلمان صفدر جو ہے نا، ان کے وکیل ہیں عمران خان کے، وہ کہہ رہے تھے کہ 1923 کے قائم کردہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت یہاں سزا ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جو شاہ خاور صاحب نے کہا نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک اور چیز جو بابر اعوان صاحب نے کہا جی کہ میں آپ کے عدالت کے ساتھ، جج صاحب کے ساتھ ایک بہت ضروری چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ سائفر تو نہیں شیئر کرنے لگے، اس پہ عدالت میں بڑا کہکا پڑا۔ لیکن بابر اعوان گفتگو کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا میں سائفر نہیں، ابو السائفر آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ عربی والا سائفر؟ ہاں، اور پھر جو شیئر کیا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں، کہکوں کا دن تھا، میرا خیال ہے 3-4 دفعہ کہکے بلند ہوئے ہیں۔ ایک اور یہی بات تھی جو ان کے سلمان صفدر وکیل ہیں، وہ اپنے دلائل کے دوران کہہ رہے تھے کہ جو یہ کیس ہے 1923 میں بنا تھا، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کے تحت ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے دلائل کو مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ریڈنڈنٹ یعنی کہ قانون ہے جو 100 سال ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس عدالت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو 1923 میں پیدا بھی ہوا تھا۔ تو جو آفیشیل جو پروسیکیوٹر ہیں شاہ خاور، وہ فوراً آئے اور ظاہر ہے اپنا جوابی دلیل تو دینی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میرے والد صاحب جو ہے وہ 1923 میں پیدا ہوئے، اس پہ بھی پھر کہکا لگا۔ اچھا، یعنی اس قانون کے جس کے تحت عمران خان کا ٹرائل ہو رہا ہے یا جس کے تحت وہ جیل میں ہے، آج اس کی 100ویں سالگرہ بھی تھی، 100 سال ہو گئے۔ اور اب ہمارے صاحب پھر جو دوسرا آج کا ایشو ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے خط لکھا تھا، الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کو خط لکھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن صدر صاحب کا الیکشن کمیشن کو خط تو لوگ سیریس نہیں لے رہے، لیکن الیکشن کمیشن کا خط سیریس ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کے پی کے کی گورنمنٹ کو لکھا تھا خط، خیبر پختونخوا کی حکومت کو، تو انہوں نے ایکشن لیا اور ان کو وزیر ڈسمس کروائے تھے۔ تو اس حکومت کو بھی انہوں نے رات کو خط لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ آپ جو سیاسی وابستگیاں رکھنے والے، کلیئر سیاسی وابستگیاں رکھنے والے جو وزراء ہیں نگران، ان کے حوالے سے کچھ میئرز لیں اور ان کو ایسے شامل نہ کریں۔ انہوں نے شاید بلاول کے کسی بیان کا حوالہ دیا اور کسی سیاسی جماعت کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کی تنقید بھی کر چکی ہے کہ ایسے لوگ رکھے جا رہے ہیں جن کی سیاسی وابستگیاں ہیں۔ ظاہر ہے کچھ لوگوں کی ہے کہ وہ ماضی میں تعینات رہے ہیں مختلف حکومتوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کام کرتے رہے، تو اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ تو ایسے کوئی 3-4 وزراء تو اس کابینہ میں، تو آپ اس خط کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھئی بات یہ ہے کہ یہ خط بہرحال عام ہے۔ اب اس دور میں جو نگران حکومت کا دور ہے، نہ وزیر اعظم عام ہے نہ صدر عام ہے، اصل میں عام تو الیکشن کمیشن ہی ہے، اور اسی نے یہ سارا
قانونی اور آئینی پوزیشن بھی ہے. جی بالکل. اچھا جو میرے خیال میں آپ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں اس خبر کو ریپیٹ کر کے. یار ابھی تازہ تازہ وزیر بنے ہیں, ابھی تو انہوں نے اپنے کمرے دیکھے ہیں, کچھ تو ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ ٹی اے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے. ایک دو نے یہ بھی پوچھا کہ مجھے کون سی گاڑی ملے گی, بچوں کے لیے کون سی گاڑی ہوگی, بیگم صاحبہ شاپنگ کس گاڑی پہ کرے گی. تو یہ ابھی وہ بیچارے, اور ٹریول کے لیے فرسٹ کلاس ملے گی, بزنس کلاس ملے گی, اور یعنی کہ وہ ابھی ایڈجسٹ ہونا چاہ رہے ہیں. عمران خان صاحب جیل میں ایڈجسٹ ہو گئے اور یہ لوگ وزارتوں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوئے. کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو ہے نا آپ ان کا دلوں میں اور خوف ڈال رہے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ کے پی کے میں الیکشن کمیشن کے خط کی وجہ سے چیزیں تبدیل ہوئی تھیں, اور مجھے یوں لگتا ہے یا جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی. کچھ وزراء ہیں, نام دینے کی ضرورت نہیں ہے, جن کی کلیئر کٹ ایسوسی ایشن ہے, یا تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے عہد میں انہوں نے کسی سرکاری عہدے پر کام کیا, یا کسی سرکاری سیاسی پارٹی کا حصہ رہے, ان کے اوپر زیادہ عتاب آئے گا. لیکن ہمارے صاحب سیاسی مطلب سیاسی پارٹی کے دور میں اگر آپ ڈی پی او کسی جگہ رہے ہوں, یا ڈی سی او رہے ہوں, یا کسی اور عہدے پہ ڈی جی رہے ہوں, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اس سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں. مطلب یہ بھی تھوڑی سی وہ بات ہے نا کہ یار آپ ہیں تو گورنمنٹ کے ملازم, گورنمنٹ کے ملازم تھے, دور بدل گیا, گورنمنٹ بدل گئی. اس کا مطلب ضروری تو نہیں کہ آپ اگلی گورنمنٹ میں نتھی ہو جائیں گے کہ آپ نے پچھلی گورنمنٹ میں چونکہ سرو کیا تھا. اچھا, آپ اصل میں نا جو اصل والی صورتحال ہے وہ اگلوانا چاہ رہے ہیں مجھ سے. اصل والی صورتحال ہے کہ کچھ لوگ کچھ وزراء کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں اور بڑی جلدی ناراض ہو گئے ہیں. حالانکہ ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں, ذرا تھوڑا سا کام کرنے دیں تو وہ تھوڑی سی ناراضگی کے. 2 ہفتے ہو گئے. حالانکہ جو ابھی نئے وزیر انڈکٹ ہوئے ہیں, فواد حسن فواد, ڈائریکٹ وہ پی ایم ایل این کے دور میں رہے ہوئے, لیکن انہیں انڈکٹ کیسے کیا, کیوں کیا گیا ہے, اب یہ آپس کی بات ہے. ان کا رول کابینہ میں وہی ہوگا جو نواز شریف کے مقدمے میں مانیٹرنگ جج کا تھا. واہ واہ واہ. اور وہ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے سرو کیا پی ایم ایل این کے دور میں, لیکن وہ پی ایس پی ایم رہے ہیں, یعنی بیوروکریٹ کے طور پہ کام کیا. اور ایک بات ان کی ہے کہ ان کی بیوروکریسی پہ گرپ ہے, ایشوز پہ گرپ ہے, وہ ایک لائق آدمی سمجھے جاتے ہیں, شاعر بھی ہیں اور لائق بھی ہیں, جیل بھی کاٹ چکے ہیں اور جیل سے غریب بھی ہو کے آئے ہیں نیب کے مقدمے میں. تو شاید وہ مانیٹرنگ جج والی جو اور دوسرا اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ باقی جو وزراء ہیں ان سے کام نہیں چل رہا, انہیں طریقہ کار ہی نہیں آ رہا نا. کہ اگر وزراء سے کام چل رہا ہوتا تو آرمی چیف کو میٹنگ کرنی پڑتی بزنس مینوں سے, اور اس کے بعد کریک ڈاؤن ان کو ڈائریکٹلی کر کے خود سپروائز کر کے کرنا پڑتا, جس کے ریزلٹس بھی پازیٹیو آئے. لیکن اس کا رزلٹ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کابینہ پہ بھی کریک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہیں. اچھا جی, آج کا تیسرا ٹاپک ہے ہمارے صاحب, وہ ہے چیف جسٹس کی آمد, جو ایک کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخے آ گیا, رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے تو سر اتنی شاعری نہیں آتی, مجھے صرف وہی نعرہ یاد آ رہا ہے 90s میں, ظالموں قاضی آ رہا. ظالموں قاضی آ رہا. قاضی صاحب جو ہے ان کو پروٹوکول بھی دے دیا گیا ہے, سیکیورٹی بھی نیشنل پولیس کی اسلام آباد کی طرف سے. اصل میں خبر یہ نہیں ہے کہ قاضی صاحب کو پروٹوکول اور یعنی وہ ایک برتا ہوا سورج ہیں, اور عمر عطا بندیال صاحب ایک میرے خیال میں خبر یہ بنتی ہے قاضی صاحب کو پروٹوکول دینا خبر نہیں ہے, بندیال صاحب سے پروٹوکول لے لینا یہ خبر ہے. لیکن ہمارے صاحب یہاں پہ میں اعتراض کروں, آپ یہ اس بات کی تو کبھی تو داد دے دیا کریں, عمر عطا بندیال صاحب جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں, انہوں نے اپنا گھر اپنے عہدہ چھوڑنے سے ہفتہ پہلے دے دیا ہے, اور وہ اپنے گھر کو سرنڈر کر دیا ہے. یعنی کہ ساری ان کی وہ باتیں نہیں ہیں جو قابل اعتراض ہوتا ہے, رکنی بینچ والی باتیں تو آپ کہیں گے, لیکن ایک یہ بات ان کی اچھی تھی. ایک ہمارے ایک رپورٹر دوست ہیں حسنات ملک, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دور میں کسی کو بھی ذاتی یعنی توہین عدالت کے نوٹس نہیں ملے, جو کہ ساکن نثار صاحب کے دور میں قدم قدم پہ ملتے تھے, اور باقی یعنی ان میں برداشت تھوڑی تھی. اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح کچھ لوگ ملاوٹ کر کے, رشوت دے کے, چور بازاری کر کے جمعرات کو دیگیں ضرور دیتے ہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ مثلا انہوں نے کسی وہ والا کام نہیں کیا, مملکت کو, ریاست کو, سیاست کو, جمہوریت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. پہلے وہ تو اب جا رہے ہیں, ان کی لیگیسی نہیں, لیکن ایک منٹ ٹھہر جائے نا, اتنی جلدی لیگیسی ختم کر دی ہے. آپ نے بہت تعریف کی کہ وہ 1 ہفتہ پہلے چلے گئے. میں بہت خوش ہوتا اگر وہ ہم خیال جس کو بھی 1 ہفتہ پہلے لے جاتے, آرام سے بیٹھتے ریٹائر ہو کے اور انجوائے کرتے. لیکن آپ ایک بات پھر بھول رہے ہیں کہ جو چیلنجز آ رہے ہیں, قاضی صاحب کے حوالے سے آپ نے بہت بڑے بڑے شعر تو پڑھ دیے ہیں, مگر آپ دیکھیں کہ قاضی صاحب کا جو پہلا ہفتہ ہوگا, وہ کہتا تھا نا آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, ان کو پہلے ہفتے میں ہی چیلنجز سامنے آنا شروع ہو گئے. جو کل الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے صدر صاحب نے, پرپوز کی ہے ڈیٹ بھی الیکشن کی,
اور بھی چیلنجز ہیں, نیب امینڈمنٹ کیس ہے, اتنے سارے ورثہ جو ہے منتقل کر کے جا رہے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال, وہ ورثہ سارا ان کے پاس ہے, یعنی کہ کیسز ہیں, ورثہ کیا ہے, ایک قرضے وہ ان کے لائبلٹیز دے کے جا رہے ہیں. تو وہ کیسے نبرد آزما ہوں گا آپ کے خیال میں؟ آپ تو ان کو جانتے بھی ہیں اچھی طرح, کہ وہ اس سے اچھی طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جب قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انہیں اس سسٹم کا پتہ نہیں ہے, ان عدالتوں کا, ان ججز کا, اس آئین کا, اس قانون کا انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے, ماضی انہوں نے دیکھا نہیں ہے, اچانک ایک صاحب آ گئے, وہ اس سسٹم سے بہت اچھی طرح واقف ہے. یہ جو صدر مملکت یا سابق صدر مملکت نے جو شرارت کی ہے, آپ کے خیال میں انہیں نہیں اندازہ قاضی فائز عیسیٰ کو کہ یہ شرارت کیوں کی گئی ہے؟ یہ صرف اس لیے کی گئی ہے کہ بال ان کے کورٹ میں آ جائے. مجھے یہ ضرور توقع ہے, میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے, لیکن کوئی بھی ایسا فیصلہ جو آئین اور ڈیموکریسی کی روح سے منافی ہو, وہ قاضی فائز عیسیٰ سے ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اور ابھی صدر صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے شرارت کی ہے, یعنی کہ ان سے ظاہر ہے باقی تمام جماعتیں ناراض تھیں, اپنے بھی ان کے ناراض ہو گئے. کل سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا انہوں نے خط لکھا ہے جس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں, کوئی تیقن کے ساتھ, کوئی تحکم کے ساتھ کوئی بات ایسی نہیں کی. انہوں نے ایک ایسی تجویز سی دی ہے جو کہ صدر کے شائن شان نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا ہوں خالی. تو صحیح شعر پڑھنے پہ میں مبارکباد کا مستحق ہوں. میں تو بلکہ یہ تو آپ نے بہت اچھا شعر پڑھا, جو آپ کا ماشاءاللہ اس حوالے سے تجربہ ہے اور شعری ذوق ہے. میں سمجھ رہا تھا آپ وہ پڑھیں گے ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, لیکن چلے خیر, اس پہ بھی آپ مبارکباد کا مستحق ہے. تو ناظرین, یہی ہماری گفتگو تھی. اب اسی کیک پہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. کسی اور ایشو کے ساتھ کل ہم آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے اور عمار مسعود صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے